لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تبلیغی جماعت کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تبلیغی جماعت کا ملک میں اصلاحی رفاہی کاموں میں کوئی تعلق نہیں، جبکہ تبلیغی جماعت بہت بڑی سیاست کر رہی ہے۔ جس طرح ہمارے سیاستدان کوئی اچھا ہو یا برا ہو وہ اپنی جگہ، لیکن وہ اس کے سیاست کر رہے ہیں، ملک کی فکر کر رہے ہیں، تو اسی طرح ہماری تبلیغی جماعت بھی بہت بڑی سیاست کر رہی ہے، بہت بڑی سیاسی لحاظ سے ملک کی فکر کر رہی ہے۔ اس لیے کہ تبلیغی جماعت کا کام ہے لوگوں کو اصلاح کرنا، گھر گھر جا کر بغیر تنخواہ کے، بغیر شہرت کی امید کے، بغیر دنیاوی مفاد کے، گھر گھر جا کر ایک ایک آدمی کو پکڑ کر اس پر پیسہ خرچ کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کو جماعت میں نکالنا، اس کی نماز کی اصلاح کرنا، اس کی معاشرت کی اصلاح کرنا، اس کی زبان کی اصلاح کرنا، اس کی دل کی اصلاح کرنا، اس کی عبادات کی اصلاح کرنا، اس کا مسجد میں جماعت میں وقت لگوانا اور اس بندے کی فکر کرنا، اس کو ساتھ لے کر چلنا، اس کے مزاج کی رعایت کرنا، یہ سب چیزیں اگر کوئی جماعت کر رہی ہے تو وہ تبلیغی جماعت کر رہی ہے اور بغیر مفاد کے کر رہی ہے۔ تو جب کوئی سیاستدان کھڑا ہو جائے ووٹ لینے کے لیے تو اس کو ووٹ کون دے گا؟ یہی لوگ تو دیں گے۔ جس ملک کا سیاستدان بھی کسی ملک میں الیکشن لڑے گا، اب سیاستدان کی اچھی نیت ہے کہ میں الیکشن میں لڑ کر آگے اچھے کام کروں گا، تو اس کو اچھے کام تب ہی کرے گا، کامیاب وہ تب ہی ہو سکے گا کہ جب اس کو ووٹ دینے والے لوگ اچھے ہوں گے۔ اچھے لوگ اس کو ووٹ دے کر کامیاب کرائیں گے تو وہ آگے جا کر اچھے کام کرے گا، اور اچھے لوگوں کا وجود یہ تبلیغی جماعت کی برکت سے ہے۔ تبلیغی جماعت اچھے لوگوں کو پیدا کرنا دوسرے اداروں کا بھی کام ہے، اور وہ ادارے بھی کام کر رہے ہیں، اس کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن ایک بڑا حصہ اس میں تبلیغی جماعت کا ہے کہ جہاں مدارس کی پہنچ نہیں ہوتی، جہاں اداروں کی پہنچ نہیں ہوتی، جہاں سکولوں کالجوں مدارس کی پہنچ نہیں ہوتی، جن لوگوں تک، ان لوگوں تک تبلیغی جماعت کی پہنچ ہوتی ہے۔ وہاں سے لوگوں کو تبلیغی جماعت نکال کر ان کی اصلاح کرتی ہے اور ایک اچھے ووٹر کو تیار کرتی ہے۔ جب ایک اچھا ووٹر ہوگا ہی نہیں تو اچھے لوگ سیاستدان وہ کیسے منتخب ہوں گے؟ ایک آدمی سیاست میں آگے آنا چاہتا ہے، لیکن تب ہی وہ آ سکے گا جب اس کو ووٹ دینے والے لوگ اچھے ہوں گے، اور ووٹ دینے والے اچھے لوگ تب ہی پیدا ہوں گے جب ان کو کوئی اچھا بنائے گا، جب ان کی کوئی اصلاح کرے گا، جب ان کو کوئی نیک ماحول میں لائے گا، اور یہ کام تبلیغی جماعت ہی کر رہی ہے۔ کوئی اور ادارہ، کوئی سیاستدان، کوئی تنظیمیں، کوئی بھی نہیں کر رہے، وہ یہ کما حق ہو، یہ کام تبلیغی جماعت ہی کر رہی ہے۔ تو اس لیے تبلیغی جماعت کا ملکی سیاست میں بہت بڑا صرف حصہ نہیں بلکہ بنیادی کردار ہے۔ اگرچہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ تو بستر اٹھائے ہوئے صرف مسجدوں تک محدود ہیں، مسجدوں تک پھر رہے ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ اصل فکر ملک کی سیاست کی، ملک کی انتظامیہ کی، ملک کے معاشی حالات کی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اگر تبلیغی جماعت تاجر پر محنت نہیں کرے گی تو ایک نیک تاجر بازار میں کیسے آئے گا؟ اگر تبلیغی جماعت لوگوں پر محنت کرنا چھوڑ دے تو ایک اچھا سیاستدان سیاست میں کیسے آئے گا؟ اگر تبلیغی جماعت محنت کرنا لوگوں پر چھوڑ دے ایک اچھا ووٹر کیسے پیدا ہوگا؟ اگر تبلیغی جماعت لوگوں پر محنت کرنا چھوڑ دے تو ایک اچھا استاد جو ادارے میں پڑھاتا ہے وہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس طرح پاکستان کے بہت سارے شعبے ہیں جن میں مختلف لوگ کام کر رہے ہیں، اور تبلیغی جماعت ان سب لوگوں پر بیک وقت محنت کر رہی ہے۔ تو یہ تبلیغی جماعت کی ایک بہت بڑی سیاسی خدمت ہے۔ اس لیے دراصل یہ اعتراض ہمیں اس لیے پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کہ ہمیں سیاست کے معنی اور مفہوم کا پتہ ہی نہیں ہے۔ سیاست کا معنی ہے انتظام کرنا، بندوبست کرنا، اصلاح کرنا۔ کوئی نظام پہلے سے چل رہا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے کوششیں کرنا، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے
کسی بھی ملک کے معاشی حالات، تعلیمی حالات وہ تب ہی درست ہوں گے جب اس میں ملک میں رہنے والے لوگوں کے حالات اور لوگوں کے کردار درست ہوں گے تو تب جا کر ملک کے حالات درست ہوں گے۔ اگر اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے کردار، افعال درست نہیں ہوں گے تو نہ ملک معاشی لحاظ سے درست ہو سکتا ہے، نہ ملک تجارتی لحاظ سے درست ہو سکتا ہے، نہ ملک تعلیمی لحاظ سے درست ہو سکتا ہے۔ تو جب تک اس میں رہنے والے لوگ درست نہیں ہوں گے اور لوگوں پر محنت صرف تبلیغی جماعت ہی کر رہی ہے، تو اس لیے ہمیں تبلیغی جماعت کی خدمات کا اعتراف کرنا پڑے گا اور اپنا وقت بھی تبلیغی جماعت میں لگانا پڑے گا۔